Using the computer and managing files. Introduction. پہلے ماڈیول میں آپ کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس ماڈیول میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ مزید معلومات فراہم کریں گے۔ Objectives. اس لیسن میں آپ اپنے کمپیوٹر کو آن آف کرنا سیکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کمپیوٹر میں نظر آنے والی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی جان جائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ ونڈو کسے کہا جاتا ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہر ونڈو میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیسن میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کسے کہتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کتنی کیپیسٹی کی ریم موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ سی پی یو کی پروسیسنگ سپیڈ بھی جان سکتے ہیں اور آپ اپنے سی پی یو کا برانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ بآسانی اپنے کمپیوٹر کی کانفیگریشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ، ریم کی کیپیسٹی اور آپریٹنگ سسٹم کا ورژن پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیسن کے آخر میں آپ اپنے کمپیوٹر سے مدد بھی لے سکیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اگر مشکل محسوس کریں تو آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بھی کمپیوٹر ہی میں سے مل جائے گا، یعنی کمپیوٹر آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اسٹارٹ دا کمپیوٹر۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو چلانا یا آن کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ایک سی پی یو نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سی پی یو پر ایک بٹن ہے۔ اس بٹن کو ہم پاور بٹن کہتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے مانیٹر پر کچھ ٹیکسٹ نظر آنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے مانیٹر پر ایک اسکرین آتی ہے۔ اس اسکرین کو ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیسک ٹاپ کیا چیز ہے؟ آئیے ڈیسک ٹاپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میز کو ہم انگریزی میں ڈیسک کہتے ہیں۔ میز کے اوپر والے حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی میز کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے کام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کمپیوٹر پر بھی اپنی پسند کے سافٹ ویئرز کمپیوٹر کی اسکرین پر رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اس اسکرین کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کو آئیکونز کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آپ کو اسکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے۔ اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں۔ اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹرے کہتے ہیں۔ ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائکروسافٹ ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ اس کو اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر۔ ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں مختلف چوائسز ہیں،
باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ڈاؤن پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا. اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ونڈوز کے بارے میں دیتے چلیں. ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورژنز آتے رہتے ہیں. ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے. جیسے ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، ونڈوز 8، ونڈوز 10 وغیرہ. ونڈوز کے مختلف ورژنز میں کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے. یہ تھے ونڈوز کے مختلف ورژن. اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ریسٹارٹ دا کمپیوٹر. ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ریسٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں. اب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو میں سے ریسٹارٹ پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بالکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے. بیسک ونڈو پراپرٹیز. آئیے اب ہم ونڈو پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے. اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں. ڈبل کلک کرتے ہی ایک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس اسکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے. آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں. اس بار کے دائیں کنارے پر آپ 3 چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے. اس بٹن کو ہم مینیمائز بٹن کہتے ہیں. اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ اسکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس عمل کو ہم فولڈر مینیمائزیشن یا فولڈر کو مینیمائز کرنا کہتے ہیں. ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈبہ بنا ہوا ہے. اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں. اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود اسکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ڈیسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں. اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری اسکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی. سب سے آخری بٹن پر کراس بنا ہوا ہے. اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود اسکرین بند ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے. اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا. اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں. اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف 2 بٹنز نظر آ رہے ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں. ان کو بیک اینڈ فارورڈ بٹنز کہتے ہیں. ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے. اس کو ایڈریس بار کہتے ہیں. ایڈریس بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے.
اس کو سرچ باکس کہتے ہیں. ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے. اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں. اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں. یہ بٹنز ہمارے لیے ٹولز کا کام کرتے ہیں. اسی لیے اس بار کو ٹول بار کہا جاتا ہے.